اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں میں فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر انعامات و احسانات کی وہ بارش کی جو شاید ہی کسی اور قوم کو میسر آئی ہو، لیکن اس احسان فراموش اور عہد شکن قوم نے حکم عدولی، سرکشی، منافقت، اخلاقی گراوٹ، بد عہدی، ہر دھرمی، جہلانہ، جھوٹ، مکروہ، فریب، کفر و بدعات کی وہ تاریخ رقم کی کہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اپنے نسلی تفاخر اور انبیاء و سلاطین کی اولاد ہونے کے ذوم میں انہیں غرور و متکبر اور انا پرستی کی اس نہج پر پہنچا دیا کہ جہاں وہ خود کو دنیا کے افضل ترین لوگوں میں شمال کر کے جنت کا اصل حقدار سمجھنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں اس لیے آباد کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیم عام کر کے مصر کے قبطیوں کو دین ابراہیم علیہ السلام کی جانب راغب کریں گے اور مصر بت پرستی کی لعنت سے پاک ہوگا۔ لیکن اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام تو خود ہی امراض خبیثہ اور عادات بد میں شامل ہو چکی تھی، جس نے ان کے اخلاق و کردار کو مسخ کر کے نفس پرستی اور انانیت کی لعنت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ یہ قبطیوں پر حکومت کرتے، خود قبطی ان پر حکومت کرنے لگے، اور پھر 400 سال تک یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم صالح صاحبزادے عطا فرمائے، بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اللہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی والدہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی خوشخبری دی، اور ایک اور جگہ فرمان الہی ہے کہ ہم نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بخشے، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور انہیں دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، ایک اسرا یعنی عبد اور دوسرا ایل یعنی اللہ۔ عربی میں اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، جو 12 مستقل قبیلے وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں یہ برکت دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو ان کے ساتھ خاندان کے 93 افراد تھے، اور بنی اسرائیل کی اس وقت کل تعداد یہی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اولاد یعقوب علیہ السلام میں دوسری برکت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسل ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر بطور انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر فرما رہا ہے کہ تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تم میرا وہ عہد پورا کرو جو تم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی بابت لیا گیا تھا، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا اور تمہاری مغفرت کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا گیا، جو بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ کر انہیں غلام بنا کر رکھتا اور ان پر ظلم و دستی روا رکھتا تھا، اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا، اور فرعون کے کارخانے، ہتھیار، بلند و بالا عمارات، باغات اور ان کے وہ چھپڑ جن پر وہ انگوروں کی بیلیں چڑھاتے تھے سب تباہ کر دیے۔ فرعون کے ظلم و ستم قید سے نجات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ایک اور جگہ فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے بچایا جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار
परवरदिगार की जानब से बड़ी भारी आजमाइश थी। इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी इसराइल को उनकी पिछली हालत याद दिलाई है कि जब फिरौन और उसकी कौम के हाथों मजबूर व मक़हूर थे कि उनके लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था, जबकि उनकी लड़कियों को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया जाता था कि वो उनकी खिदमत करेंगी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ से तुम्हें इस अजाब से निजात दिलाई। क्या इस एहसान का असर ये होना चाहिए कि तुम उस रब के साथ दुनिया के जलील तरीन पत्थरों को शरीक ठहराओ? मनो सलवा, पानी और अबर का साया याद करो। सूरह अल-अराफ में आगे फरमाया है कि हमने उन्हें 12 खानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी, और जब उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने आसा को फलां पत्थर पर मारो। फौरन उससे 12 चश्मे फूट पड़े और सब लोगों ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया, और हमने उस पर अबर का साया किया। उन पर मनो सलवा उतारते रहे और कहा कि खाओ नफीस चीजों को जो हमने तुम्हें दी हैं, और तुम्हारे लिए दरिया में रास्ता बना दिया, और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया तो तुम्हें इससे पार कर दिया, और फिरौन को तुम्हारी नजरों के सामने उसमें गर्क कर दिया। यह किस्सा उस वक्त का है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खुफिया तौर पर मिस्र से निकाल कर निकले। अरशाद बारी ताला है कि और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर उनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना दिया। फिर तुम्हें ना तो फिरौन की आप पकड़ने का खौफ होगा और ना ही गर्क होने का डर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू रात में ही कौम यहूद को लेकर मिस्र से दरियाए कलज़म यानी बहीरा अहमर की तरफ निकले। अल्लाह के हुक्म से दरिया पर लाठी मारी तो 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल ने दरिया अबूर कर लिया, लेकिन फिरौन और उसकी कौम गर्क हो गए। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। अगर आपको यह किस्सा पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है उसके बकिया हिस्सा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।